اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عشق و محبت میں اللہ کے عاشقوں کے واقعات۔ خواجہ محبوب الہی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک شخص نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو فرشتوں سے کس طرح خلاصی ہوئی؟ فرمایا جب وہ دونوں فرشتے آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کر ہنس دیا۔ جس روز مجھ سے الست بربکم پوچھا تھا اس روز میں نے بلا کہہ دیا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے؟ جس نے بادشاہ کو جواب دیا ہو کیا وہ غلام سے جھجک سکتا ہے؟ یہ سن کر اور چلے گئے اور کہا کہ اب یہ شخص محبت کے نشے میں ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ معظمہ کی راہ میں مجھے ایک معذور شخص ملا جو گھٹنوں کے بل زمین پر چلتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہاں سمرقند سے؟ میں نے کہا کتنی مدت تم کو راہ میں گزری؟ اس نے کہا کچھ اوپر 10 برس۔ میں نے تعجب کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا اے شفیق تو مجھے کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تیرے سفر دراز اور ذوق جان سے تعجب ہے۔ پھر مجھ سے کہا اے شفیق میرا سفر دور دراز ہے مگر شوق قریب کر رہا ہے۔ ذوب جان ضرور ہے لیکن میرا مالک اس کو اٹھائے لیے جاتا ہے۔ اے شفیق کیا تعجب ہے کہ بندے ضعیف کو اس کا مولا مہربان لے جائے۔ اللہ کی ایک عاشق لڑکی کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں مکہ سے عرفات کو جا رہا تھا، مجھ سے ایک لڑکی نے ملاقات کی جو اونی ٹاٹ پہنے اور اونی چادر اڑے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جانماز اور ایک عصا تھی۔ اس کے چہرے پر طاعت اور عبادت کا نور تھا۔ وہ بہت تیز چال چل رہی تھی اور اللہ اللہ کہتی جاتی تھی۔ میں نے جی میں کہا کہ یہ لڑکی ولایت کی دعویدار معلوم ہوتی ہے، اپنے اللہ والی ہونے کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس نے کہا وَيَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، یعنی جو بات تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت ولی اللہ ہے۔ میں نے کہا ایک لڑکی میں بالکل تیرے ساتھ مشغول ہوں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے لیے حاضر ہوں لیکن میرے پیچھے مجھ سے بھی زیادہ حسین عورت آ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً چلا کر کہا اے مدعی، اے کاذب، احباب کا احباب کے ساتھ ایسا پھیل تو نہیں ہوتا۔ پہلے تو نے خدام رب الارباب سے بدگمانی کی، اگر تو اس کے پاس سچ مچ آتا اور اسے اچھی طرح پہچان لیتا تو وہ تجھے اپنے دروازے پر کھڑا کرتا۔ ہم نے جب تجھے دور سے دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ تم عابد ہو، جب قریب ہوئے تو ہم نے جانا کہ تم عارف ہو، جب ہم سے بات چیت کی تو ہم نے جانا کہ تم عاشق مزاج ہو۔ اگر اس کی عبادت کرنے والا ہوتا تو اسے چھوڑ کر ہماری طرف رجوع نہ کرتا، اگر تو ہم پر عاشق ہوتا تو ہمیں چھوڑ کر غیر کی طرف رخ نہ کرتا۔ پھر جلدی سے میرے پاس سے بھاگی اور کہتی جاتی تھی کہ اللہ کے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئی۔ ایک بزرگ کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جبل لقام کی سیر کر رہا تھا، ناگہاں ایک جنگل میں میرا گزر ہوا جہاں بہت سے درخت اور سبززار تھا۔ میں وہاں کھڑے ہو کر اس کے پھلوں کا حسن اور اطراف کا سبز دیکھ رہا تھا اور تعجب کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک آواز میرے کان میں آئی
جس سے میرے آنسو جاری ہو گئے اور رنج کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں اس آواز کی طرف بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ دامن کوہ میں ایک غار ہے اور اوزاری وہاں سے آ رہی ہیں۔ میں نے اس میں جھانکا تو دیکھا وہاں ایک عابد ہے اور وہ کہہ رہا ہے، پاک ہے تو اے خدا جس نے مشتاقوں کی تفریح باغ طاعت میں کی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عقل مندوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اس کے سوا غیر پر اعتماد نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے محبت کے نفس کو دریائے محبت پر پہنچایا ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ پھر خاموش ہوا۔ میں نے کہا، السلام علیکم اے غم کے دوست اور رنج کے ساتھی۔ کہا، وعلیکم السلام۔ تم ایسے شخص کے پاس کیسے پہنچے جو لوگوں کے سوال سے ڈر کر تنہا رہتا ہے اور محاسبہ نفس میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں کے اقوال میں غور و خوض ترک کر دیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے نصیحت و عبرت کا شوق اور نیکوں کے قلوب کی عطاؤں کی طلب ہی تمہاری پاس لائی ہے۔ انہوں نے کہا، اے جوان، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت کے چکماق نے عشق کی آگ جلائی ہے اور شدت اشتیاق کے سبب باغ ملکوت کے سیر کرتے پھرتے ہیں اور ان کے واسطے حجاب و جبروت میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ان کی کچھ تعریف بیان کرو۔ فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو رحمت الہی کے غار میں پناہ گزین ہیں اور شراب محبت کے جام پیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، اے میرے مالک، مجھے بھی ان لوگوں میں ملا دے اور ان جیسے اعمال کی توفیق دے دے۔ میں نے کہا، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی ملاقات کے شوق سے کرو کہ وہ ایک دن اپنے اولیاء کو اپنے جمال کی تجلی دکھائیں گے، اور کچھ اشعار پڑھ